بحران ہے جو پاکستان کے لیے خطرناک تو ضرور ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے لیے تعجب کا باعث ہونا چاہیے، اور اس کی ہم گاہے بگاہے وارننگ بھی دیتے رہے ہیں کہ پاکستان پہ یہ خطرہ پیدا ہونے والا ہے۔ آج سے مجھے شاید 3 ہفتے پہلے بھی مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین اور پاکستان کی جمہوریت خطرے کے اندر ہے، اور وہی ہمارے سامنے اب ہو رہا ہے۔ کھلم کھلا آئین کے ساتھ بغاوت کے مترادف طرز عمل اپنایا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ آج سے 33 دن پہلے پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی اور 29 دن پہلے خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ نہ دونوں صوبوں کے گورنر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پورا کر رہا ہے، نہ ہی عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ 10 فروری کو پنجاب کے اسمبلی کے تحلیل کے کیس اور اس کی الیکشن کی تاریخ کے سلسلے میں جو کیس تھا، اس کیس کی ججمنٹ آئی اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا، لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر، الفاظ استعمال کیے گئے امیڈیٹلی، فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کرے، اور یہ تاریخ جو ہے 90 دن کے اندر اندر جو آئینی حد متعین کی گئی ہے اور جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس حد سے ایک دن بھی آگے جانے کی، اس 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے، وہاں پر بھی 2 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ جو فاضل جج صاحبان ہیں وہ 2 ٹوک یہ بات دہرا رہے ہیں کہ آئین کے اندر 90 دن سے آگے جانے کا کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، اور اگر آپ اس سے آگے جاتے ہیں 90 دن سے ایک دن بھی آپ آگے جاتے ہیں یعنی آپ نے آئین سے انحراف کیا اور آپ آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے۔ 10 فروری کو فیصلہ آتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، فوری طور پر عمل کرنے کے لیے گورنر کو کہا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے گورنر سے مشاورت کے اندر۔ الیکشن کمیشن 11 تاریخ کو کوئی مشاورت نہیں کرتا، 12 تاریخ کو کوئی مشاورت نہیں کرتا، 13 تاریخ کو کوئی مشاورت نہیں کرتا، چوتھے دن جا کے گورنر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور میٹنگ کے اختتام کے اندر کچھ بھی نکلتا نہیں ہے اس کے۔ آج 6 دن گزر چکے ہیں اس فیصلے کو آئے ہوئے، اور 6 دن گزرنے کے بعد بھی کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ عمران خان کے خوف میں، کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عوام سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ اپنی قوم سے بھاگنا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کے ووٹ لے کر آئے تھے حکومت کے اندر، عوام نے تو ووٹ عمران خان کو دیے تھے، 155 سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی میں تو عمران خان لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو آئے تھے رجیم چینج آپریشن کی سازش کے نتیجے میں، وہ تو آئے تھے بند کمروں کی ڈیلوں کی نتیجے میں، وہ تو آئے تھے حرام کے پیسے کی ضمیروں کی منڈی لگا کر، سندھ ہاؤس کے اندر ایک بہت بڑی منڈی لگا کر، تو اس لیے وہ عوام کے سامنے جانے کو تیار نہیں، اور اس کاوش میں کہ عوام سے بچا جا سکے، الیکشن سے بچا جا سکے، انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ آئین توڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت میں یقین رکھنے والی پارٹی، آئین میں یقین رکھنے والی پارٹی، ساری عمران خان کی جدوجہد جو 1996 سے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کی گئی ہے۔ تو اب ہم بندوقیں اٹھا کے تو ان کے سر پہ جا کے کھڑے ہوں گے نہیں، تو آئینی راستہ نکالنے کے لیے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، ہمارے وکیل جناب علی ظفر صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ 3 مختلف طریقے ہیں اس آئینی بحران سے نکلنے کے لیے۔ ایک یہ کہ گورنر صاحب اپنا اختیار استعمال کر لیں، جیسا کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا، بر وقت کروانا، تو الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس کی کلوز، اس کا آرٹیکل 57(1) جو ہے اس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں،
کیونکہ گورنر صاحبان اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آج خط لکھا ہے، جناب سبطین خان صاحب نے صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان کو خط لکھا ہے ان کی حیثیت میں پاکستان کے آئینی سربراہ کی، پاکستان کے ریاست کے سربراہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ صدر پاکستان ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس کی بھی سربراہ جو ہے الٹیمیٹلی صدر پاکستان بنتے ہیں۔ گورنر صاحبان جو ہیں وہ تو نمائندے ہوتے ہیں صدر پاکستان کے صوبوں کے اندر، تو اس لیے کیونکہ ان کے زیر سایہ جو ادارے ہیں اور جو افراد ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اس لیے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر کہا ہے، اور اسی یہ تمام جو پس منظر ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا وہ انہوں نے اس کے اندر پیش کیا، اور آرٹیکل 57(1) الیکشن ایکٹ 2017 کا انہوں نے حوالہ دے کر درخواست کی ہے کہ صدر پاکستان ملک کو اس آئینی بحران سے نکالیں اور انشور کریں، یہ تابع کریں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو اور الیکشن بھی 90 دن کے اندر اندر کروائے جائیں۔ اب ہماری امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ گورنر صاحبان کے برعکس، الیکشن کمیشن کے برعکس، صدر پاکستان نے آج تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان کا تمام کردار جو ہے وہ ایک آئینی کردار رہا ہے، اور انہوں نے حلف بھی جو اٹھایا ہے وہ حلف بھی ان کو پابند کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، صدر عارف الوی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب اس کے اندر اپنا آئینی کردار ادا کریں، اور یہ جو ایک مذموم سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کو سے انحراف کرنے کی، یعنی پاکستان کی جمہوریت کی بنیادیں ہلانے کی، اور یہ بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک کثیر الاکثریتی ملک ہے، یہاں پہ کوئی ایک زبان بولنے والے ایک قسم کے لوگ نہیں رہتے، اس لیے جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم اور قائد اعظم کے ساتھیوں نے اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل واضح کیا تھا کہ پاکستان ایک جمہوریت کے طور پر چلے گا، اور جب ہم نے جمہوریت سے انحراف کیا، جب ہم نے آئین سے انحراف کیا، تو اس کا خمیازہ جو ہمیں ادا کرنا پڑا ملک کو دو لخت ہونے کی صورت کے اندر، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت کے اندر ہر وہ کوشش کرنے کو تیار ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ پاکستان کے آئین کا، یعنی پاکستان کی جمہوریت کا، یعنی پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اس ذمہ داری سے ہم سب بری ذمہ ہوں گے۔ صدر پاکستان کی طرف اب دیکھ رہی ہے، صرف ہم نہیں دیکھ رہے، میرے خیال میں اب پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے صدر پاکستان کی طرف، اور مجھے یقین ہے کہ وہ قوم کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے، اور یہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے، وہ جیسے بچہ جو ہے کوئی نالائق بچہ ہوتا ہے نا، اور ان کے نالائق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، نالائق بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہوم ورک اگر اس نے کرنا ہے اس کو کرنا نہیں آ رہا، تو وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے نا کہ کبھی اپنے والد صاحب کا جاری دستخط لے کر وہ پہنچ جائے گا کہ جی بچہ میرا بڑا بیمار ہے اس کے ہوم ورک دیر کرنے دیں، یا وہ کسی اور کا چرا کے اس پہ اپنا نام لکھ کے جمع کرانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل اس وقت ایک بچگانہ طریقے سے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کے اندر ناکام ہوں گے۔ پاکستان کے عوام، پاکستانی قوم، پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور بار بار میں یہ دہراتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کر لیں، چاہے گھسیٹ کے لے جانا پڑے، وہ شہباز شریف نے تو کہا تھا وہ گھسیٹیں گے زرداری کو سڑکوں پر، لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور اور پتہ نہیں کن کے سڑکوں میں انہوں نے گھسیٹنا تھا، تو وہ گھسیٹ کے تو وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ان کو اگر گھسیٹ کر بھی لے جانا پڑا تو گھسیٹ کر بھی لے جا کے ان کو الیکشن تک لے کے جانا ہے اور ان کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا ہے، پھر جو بھی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ اب میں علی زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ بات کریں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا پہلے آپ سب کا شکریہ، باقی سب کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں۔
میں پہلے ایک اناؤنسمنٹ پتہ تو چل گئی لیکن میڈیا میں آفیشلی ہم اناؤنس کر دیں کہ چیئرمین صاحب کے اسد عمر صاحب کے اور باقی ساری مشاورت سے آفتاب صدیقی صاحب کو کراچی کا صدر نامزد کیا گیا. آفتاب بھائی آپ کو بہت بہت مبارک, اور ہماری ساری پارٹی کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور کیونکہ بلال غفار نے بڑے مشکل وقت میں پارٹی کو ایک سال سہارا جس میں دھرنے اور لڑائی جھگڑے FIR پتہ نہیں کیا نہیں ہوا ہے پچھلے ایک سال میں, بڑی محنت کی ہے. تو اور بلال غفار کی ایکسپرٹیز اکانومی میں ہے, تو اسد عمر صاحب نے اور قیادت نے فیصلہ کیا کہ بلال غفار VP آ جائیں اور جو اکنامک ٹیم ہے ان کے ساتھ اس میں ہاتھ بٹائیں اور اکانومی کو ہینڈل کرنے میں یا اکانومی کے اوپر کیا ہمیں کرنا چاہیے, اور خان صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو اکنامک ٹیم کو رائے دیتے رہے. اکانومی کا جلدی سے میں حال آپ کے سامنے رکھ دوں تو بلال آپ کو مبارک, جلدی سے اکانومی کا حال میں رکھ دوں آسان الفاظ میں, تاکہ عام عوام جو سمجھ رہی ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ دیکھ لیں. دیکھیں جی کہاں تھے کہاں ہیں پہ آ جائیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ ایک لائن میں سمجھ آ جائے گا. پیٹرول تھا 150 روپے جب ہم گئے, آج ہے 272 روپے, شاید اور بھی بڑھ گیا. ڈیزل تھا 145 روپے, آج ہے 280 روپے. ڈالر تھا 178 روپے, آج 270 میں اگر مل رہا ہے کہیں تو بازار میں لے کے دے دے کوئی. گیس 70% اوپر چلی گئی ہے. بجلی کی قیمت 16 روپے یونٹ سے 44 روپے یونٹ ہو گئی, جیسے کہ کل اسد عمر نے ہمیں بتایا کہ جس کا 10,000 بل آتا تھا اس کا 13 ابھی جو کل فیصلہ کیا اسی کے اندر 10,000 والے بل کا 13,000 روپے اب آئے گا. یہ جو بڑھائی ہے 44 روپے یہ پچھلے 10 مہینے کے اندر 170 ارب روپے کے ایکسٹرا ٹیکسز. ایکسپورٹ 7% گر گئی ہے, یعنی کہ مبادلہ جو آنا ہے وہ کم ہو گیا ہے. ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی پیسے ہمیں بھیجتے ہیں, جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی بڑا, وہ 11% کم ہو گئے. GDP گروتھ وہ آپ کو سمجھائیں گے اکانومسٹ, لیکن وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے. ریزروز 2.5 بلین کے رہ گئے جو کہ پچھلے میرے خیال میں 10 سال میں اتنے کم تو کبھی بھی نہیں تھے, اس سے بھی زیادہ سالوں میں اتنے کم نہیں تھے. اور جو مہنگائی ہے یعنی کہ جسے انفلیشن کہتے ہیں وہ 50 سال کے ریکارڈ توڑ رہی ہے. اسی لیے اکنامک ٹیم کی بڑی ضرورت ہے اور اسد عمر کی ایکسپرٹیز ہے, تو میں ان سے درخواست کروں گا اسد عمر صاحب خدا کی واسطے ہمیں بچا لیں, کیونکہ ہم تو ادھر مارے گئے پاکستان کا جو تباہی ہے. دوسری جی بات جلدی سے میں نے کرنی ہے, یہ بات ہے بھائی یہ ووڈونامکس یہ اسحاق کی یہ پہلے بھی رہ چکی ہے. جب ہم آئے تھے 2018 میں اسی طرح کے حالات تھے اور 2, 2.5, 3 سال لگے اس کو مینج کر کے. کووڈ کے باوجود ہم ایک جگہ لے کے آئے, اور کووڈ بھی جو مینج کیا تھا وہ بھی تحریک انصاف کی اسد عمر صاحب بھی ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے, جس میں فوج کا بھی بڑا اچھا حال تھا. سب نے مل کے, دنیا کہتی ہے کہ کووڈ اچھا مینج کیا, اور انہوں نے بغیر کووڈ کے ہمارے ساتھ کووڈ سے برا حال کر دیا الحمدللہ. دوسری جو بات کرنی ہے جی, ایک کل خبر دیکھی ٹی وی کے اوپر, ہم کل لاہور سے جب رات کو آئے واپس ہم نے خبر دیکھی کہ اساسینیشن اٹیمپٹ جو خان صاحب کے اوپر ہوئی تھی اس کی ایک JIT بنی تھی, اور وہ JIT کہیں غائب ہو گئی ہے. یہ ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ جی وہ ریکارڈ JIT کے مسنگ ہیں, اور جو اینٹی کرپشن کے ایک سینئر آفیسر تھے JIT میں وہ اور بھی ہائی پروفائل کیسز کی JIT غائب ہو گئی ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ملک میں اگر JIT بھی, اس لیے میں وہ زہر بلوچ اور نثار مرائی اور وہ JIT کے پیچھے کورٹ سے نکلوانے گیا تھا, اس میں بھی یہ غائب تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ مل گئی. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, ابھی ہم کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں تھے, جو خان صاحب کی بیل کا ایشو ہے, یعنی کہ ناظم جو کہ دبئی میں بیٹھ کے قتل پہ بیل لے سکتا ہے, حمزہ اور شہباز اور اس کا والد, ان کے FIR جس دن انہوں نے FIA میں پیش کرا تھا وہ ہوتی لینے چلے گئے. اس کے کئی دن تک جب FIA کی ڈیٹ آتی تھی وہ کہتے تھے آج ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے, انہوں نے کیسز اپنے سارے فارغ کروا دیے, وہ ان کی ساری کیس معاف ہو گئے. اور جس شخص کے ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ فٹ نہیں ہے اور ان کو ابھی ٹائم لگے گا, اور ان کو آپ بلا رہے ہیں کورٹ میں. دنیا کی تاریخ میں کوئی سلیکٹو جسٹس پہ یہ پسندیدہ, یعنی کہ اس کو پکڑ لو اس کو چھوڑ دو اپنی پسند سے, کوئی بھی سوسائٹی نے ترقی نہیں کی. میں عاجزانہ کورٹس کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ, سارے ججز سے, عدلیہ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اب سوال بھی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ 73 کے آئین پہ ہی چل رہے ہیں ہم,
یا کوئی پیچھے انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اور یا کوئی آئین نہیں ہے جیسے کہ الیکشن کرانا ہے, وہ خط بھی لکھ دیا تو الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یعنی کہ ہماری جو آئی ہیں آفتاب بھائی کی, اور ہماری جو ہمیں نیشنل اسمبلی سے نکالا 17 جنوری کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے استعفے قبول کر لیے اس دن سے جس دن سے آپ نے دیے, یعنی کہ 11 اپریل سے. تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے کہ 45 دن سے زیادہ آپ نے کسی حلقے کو بغیر اس کے الیکٹڈ نمائندے کے رکھا. وہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عاجزانہ گزارش ہے سارے ججز سے کہ خدا کے واسطے ذرا کوئی ڈائریکشن تو دے دیں, کوئی قانونی ڈائریکشن نہیں دیتے. ملک کو ابھی تو جدھر مرضی جا رہا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, اور جو یہ کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آخری بات, جو خان صاحب نے آج خط لکھا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو, کیونکہ جو پچھلے چیف تھے انہوں نے ان کی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جرنلسٹ کے تھرو, جاوید چودھری صاحب نے انکشافات کیے کوئی اپنی گفتگو سے, اور پھر ایک اور آفتاب اقبال اینکر ہے, انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. سب باتیں چھوڑ دیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی ریکارڈ کرنا بغیر عدالت کے پرمیشن کے, اور خاص طور پہ وزراء کو اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کو, کیا یہ دنیا میں کہیں یہ نکسن فارغ ہو گیا تھا اس کے اوپر امریکہ جیسی جگہ پہ 1960s میں, تو یہ آپ نے اس سے زیادہ انلیگل کیا ہے کہ آپ ریکارڈ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ریکارڈنگ ہے. کب تک یہ ٹیپس کی آپ دھمکیاں دیں گے؟ اکانومی تباہ, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, سولوشن کیا ہے جی؟ عمران خان کے اوپر اٹیک کر دو, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تھانوں میں بھیج دو, اے ٹی سی کے کورٹوں میں بلا لو, اریسٹ کر لو, اور ٹیپ ریکارڈنگ کی دھمکیاں دو. بھائی لے آؤ نا ٹیپ ریکارڈ ایک دفعہ سامنے سب کے, جان چھوڑو, ملک تو ٹھیک کر دو. تو اس طرح اگر ملک نے چلانا ہے, یہ ملک نے, میں آپ کو اپنا خطرہ بتا رہا ہوں ذاتی, کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں, کیونکہ میں پورٹ سے میں دیکھتا تھا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں فوڈ رائٹس اور فیول رائٹس, یعنی کہ پیٹرول کے یہ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اس وقت مال آ نہیں رہا, پورٹوں پہ مال کنٹینر پہ کنٹینر کھڑے ہیں, وہ پیاز کے کنٹینروں میں درخت نکل کے آ گئے, وہ پیاز کے کنٹینر ریلیز ہو رہے ہیں, اندر سے درخت بن کے ادھر شاید نکل آئے گا. خدا کے واسطے کوئی ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو صحیح سمت پہ لے جانے کے لیے ایک ہی حل ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن جلدی سے کروائیں, تاکہ ایک دفعہ عوامی نمائندے منتخب کو کہیں جس کے بعد عوام کا مینڈیٹ ہے اور یہ ملک سنبھالیں. تھینک یو. علی بھائی سر, آپ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ تحقیقاتی پیپر سامنے آئے ہیں, 10 ارب روپے کی آپ نے کرپشن کی ہے, بس, اور قریبی عزیز ہے ان کو آپ نے بطور وفاقی وزیر نوازا ہے. کون؟ $10 بلین سے اضافی ادا کر کے 2 شپ ٹینکر کے سودے کرنے کا آپ پہ الزام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آپ کے دوست تھے جنہوں نے 2013 کے انتخابات میں ان پہ بیلٹ پیپر اضافی چھپوانے کا الزام ہے. کیا نام تھا ان کا؟ رضوان احمد. اس کو جو ہے وہ آپ نے کے پی ٹی میں ماشاءاللہ بڑی زبردست فیسیلیٹیٹ کیا. کے پی ٹی میں الزامات میں کیا کریں گے, کیا کہیں گے کہ یہ کیوں آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ 10 ارب روپے. ایک لائن میں جواب دے دوں. آپ دے دو. بسم اللہ. مجھے پتا یہ کدھر سے شروع ہوئے, کیونکہ یہ مجھے کو ہفتہ بھر پہلے خبر آئی تھی کہ اس طرح کی چیزیں شروع ہوں گے. جیسے پہلے لگے تھے نا کہ میں 1.5 من پکوڑے کھا گیا, اور 18,000 کا روزہ تھا, 36,000 کا دودھ تھا, اور ایک الماری تھی. جو وزیر اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے $50,000 دن کے ہوتے ہیں, جو پکڑے نہ جائیں صرف جہاز مرضی کے لگانے پہ, وہ 1.5 من پکوڑے کھا گیا. تو یہ اسی طرح کے احمقانہ الزامات ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, اپنی مرضی کا چینل ڈھونڈ لیں, اپنی مرضی کا اینکر ڈھونڈ لیں, اور سارے دستاویز لا کے, کنڈیشن صرف ایک ہے, لائیو شو ہوگا, ریکارڈڈ نہیں ہوگا. جدھر بیٹھانا ہے لوکل انٹرنیشنل بیٹھ جائیں, کسی چیز پہ میری ٹائم پہ ڈسکس کر لیں. 10 روپے اگر چلے, 5 روپے نہیں, 1 روپیہ مل گیا نا, 1 روپی, 1 روپیہ, اگر 1 روپیہ میں نے لیا ہو انلیگل کسی سے, 1 روپیہ, کچھ بھی کسی کی چیز کی عوض میں 1 روپیہ, میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور قانون کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. بس صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے جو ٹی وی چل رہے ہیں ان میں ایک خبر آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے خان صاحب کو جو ہے کوئی ٹائم دیا ہے تقریباً 6:30 بجے کا, کہ اگر وہ 6:30 بجے تک عدالت میں آ جائے تو ان کی جو ہے درخواست مسترد نہیں ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایز اے تحریک انصاف کے لیڈر کے طور پر آج عدالت میں ان کو پیش ہونا چاہیے یا نہیں پیش ہونا چاہیے, کیونکہ معاملہ اب عدالت کا ہے اور تقریباً 1.25 گھنٹہ رہ گیا ہے؟
اچھا جی، پہلی بات تو یہ سر کہ مائک نزدیک کریں۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کو کبھی بھی عدالت کے سامنے جانے میں کبھی کوئی مسئلہ ہوا نہیں، کبھی انہوں نے عذر نہیں پیش کیا، وہ تو سیشن کورٹس جاتے رہے، یہ تو پھر بھی ہائی کورٹ ہے۔ ان کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ان کو ہدایات دی ہیں، ان کی آپ کو پتہ ہے جہاں پہ گولی لگی تھی اس میں باقی جو ہے اس میں زخم بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ٹانگ کی ہڈی جو ہے اس کے اندر ابھی بھی زخم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز کی ہدایات یہ ہیں کہ وہ ٹریول نہ کریں، کہیں پہ گاڑی میں بیٹھ کے باہر نہ جائیں، اور ڈاکٹر صاحبان کے سرٹیفکیٹس بھی لگے ہوئے، یہ وجہ تھی، ورنہ خان صاحب کو کورٹ کے سامنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں وہ مشاورت ہو رہی ہے، لائرز کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے، اس کے بعد حتمی اچھا فیصلہ حسن صاحب، میرا یہ سوال ہے، ابھی بات کی چیف صاحب کی آپ نے کہ وہی چیف صاحب ہیں جو بہت بڑے جمہوریت پسند تھے، یہ وہی چیف صاحب ہیں جو عمران خان کے بہت بڑے محسن تھے، یہ وہی چیف صاحب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک لائن پہ ہوتی تھی، یہ وہی چیف صاحب ہیں جنہوں نے بہت بڑی جمہوریت پسندی کے ساتھ آپ کی حکومت کو چلایا، بلکہ اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سارے کام یہ باجوہ صاحب بھی کرتے تھے، تو پھر آپ لوگوں نے 3.5 سال 4.5 سال کیا کیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ بڑی اچھی سیاسی تقریر تھی، سوال تو نہیں تھا، لیکن سوال ہمیں بھی پتہ ہے سوال کیا ہوتا ہے اور سیاسی تقریر کیا ہوتی ہے، لیکن میں تو تعریف کر رہا ہوں بھائی، میں تو تعریف کر رہا ہوں۔ مجھے سچی بات ہے کہ مجھے سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وہ نہیں، آپ دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں، اچھی تقریر تھی، مجھے پسند آئی، لیکن میں دوسری دفعہ نہیں سننا چاہوں گا۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، آپ کا سوال، اگر آپ کا سوال یا یہ تھا کہ باجوہ صاحب کی پہلے تعریف کیوں کرتے تھے اور اب تنقید کیوں کرتے ہیں، یا سوال یہ تھا، یا سوال آپ کا یہ تھا کہ 3.5 سال تم نے کوئی کام نہیں کیا، تو ان میں سے دونوں میں سے مجھے بتا دیں، پہلا سوال تھا، دوسرا تھا، یہ دونوں ہیں؟ سر آپ دونوں کے جواب میں دونوں کے جواب دیتا ہوں۔ اب ذرا سنیے دوسرے سوال کا جواب، پہلے ذرا سنیے، غور سے سنیے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 2005 سے لے کر آپ اٹھا کے لکھ لیں 2018 تک جو عالمی خبر لگتی تھی، وہ خبر یہ لگتی تھی لوگ مر گئے، بم پھٹ گئے، دہشت گردی ہو گئی، پاکستان کو ٹیرر سینٹرل یعنی دنیا کی دہشت گردی کا مرکز کہا جاتا تھا۔ وہی پاکستان جو ہے 2018 سے 2022 کیا خبریں لگ رہی تھی؟ دنیا کی 10 بہترین جگہ سیاحوں کے لیے جانے کے لیے، چھوٹے موٹے میگزینز کی نہیں بات کر رہا، فوربس میگزین، کانڈے نسٹ، دنیا کے بہترین میگزینز، ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، بل گیٹس، دنیا کے یہ ایڈوائزر، امریکہ کے اکانومی کے ایڈوائزر، وہ مثالیں دے رہے تھے دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اکانومسٹ میگزین کی رینکنگ میں واحد ملک پاکستان تھا جو 3 دفعہ انہوں نے رینکنگ کی، واحد پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو تینوں دفعہ ٹاپ 3 کے اندر تھا، ایک دفعہ نمبر 1 بھی تھا۔ عمران خان کے وقت کے اندر یو کے وزیر اعظم کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں دنیا اگر سیکھنا چاہتی ہے کہ ماحولیات سے کس طرح بچا جائے تو عمران خان سے سیکھیں۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے ہارورڈ کے اندر کیس سٹڈیز ہو رہی تھی کہ پاکستان نے غربت سے بچانے کے لیے لوگوں کو کیا کام کیا جائے۔ میں ابھی تھوڑا سا اور مزید بتاؤں یا یہی تک کافی ہے؟ اچھا، اب جو دوسرا آپ کا سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ باجوہ صاحب کی تنقید کیوں کرتے تھے اور اب آپ نے ان کی تعریف کیوں کرتے تھے اور اب آپ تنقید کیوں کرتے؟ بھائی جان، اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ عمران خان اداروں میں اپنے بندے لگانے میں یقین نہیں رکھتے، جو اچھا ہوتا ہے اس کی اچھائی کر دیتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے اس کی خرابی کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج سے 2 سال پہلے اگر آپ عوام کے اندر، عمران خان کو چھوڑ دیں، عوام کے اندر سروے کراتے کہ باجوہ صاحب کا کردار کیا ہے تو اس وقت آپ کو کیا جواب سننے کو ملتا ہے، اور آج اگر آپ عوام کے اندر سروے کرائیں گے تو کیا ملے گا؟ تو عمران خان کو تو جو اچھا نظر آتا ہے اچھا بول دیتے ہیں، جو خراب نظر آتا ہے خراب بول دیتے ہیں، ان کی تو ذاتی دشمنی تو ہے کسی سے نہیں۔ بہت شکریہ۔